چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود حاضرین، پروگرام دعا افطار لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ دنیا بھر میں عاشقان رسول روزہ رکھتے ہیں، پیر شریف کا خاص طور پر، اور اب تو ماشاءاللہ ذوالحجۃ الحرام کا مہینہ آیا، آج پہلی تاریخ ہو گئی، اور یوں عاشقان رسول نے روزے رکھنا شروع کر دیے ہوں گے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں بڑے افضل روزے ہیں، بڑی اس کی برکات ہیں، تو انشاءاللہ ہم پیر شریف کو بھی روزہ رکھیں گے، اور اس مبارک عشرہ ذوالحجہ میں بھی خصوصی طور پر روزوں کا اہتمام کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں روزوں کی برکات عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں ماشاءاللہ ہم کلام بھی سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، اور کچھ مدنی پھول بھی سنتے ہیں۔ آئیے کلام سنتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا، عمر بچی ہے میری کہاں، عمر بچی ہے میری کہاں، دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے۔ لا امیرو غریبوں کو تو نے بلایا، جسے تو نے چاہا کر اپنا دکھایا، تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا، تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا، مجھے بھی کسی دن بلا لے وہاں، کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا۔ بہت لوگ جاتے ہیں ایسے حرم کو کہ جیسے حرم ہو، قدم دو قدم کو، میرا بھی بنا دے مقدر تو ایسا، میرا بھی بنا دے مقدر تو ایسا، میری عمر گزرے یہ ساری وہاں، کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا۔ میری عاجزانہ دعا ہے یہ تجھ سے، میں ہر سال آؤں حرم میں یوں مولا، میرے اہل خانہ بھی ہو ساتھ میرے، میرے اہل خانہ بھی ہو ساتھ میرے، یوں ہی آتے جاتے رہے ہم وہاں، کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا۔ پکڑ کر غلاف اور رو رو کے کہنا گناہ گار ہوں تو مجھے بخش دینا، یہ موقع حرم میں مجھے بھی عطا ہو، یہ موقع حرم میں مجھے بھی عطا ہو، یہ حسرت ہو پوری اے رب جہاں، کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ، مولا سنا ہے وہاں پر کہ حج ہو رہا ہے، یہ پروان سن رو رہا ہے، بلا
جا دے وہاں کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا سبحان اللہ اللہ پاک ہماری دعا قبول فرمائے اور ہمیں حرمین طیبین پہنچائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذوالحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور بروز قیامت اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل اللہ پاک کے ہاں قبول ہو جائے گا، اللہ پاک کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا اسے خوش دلی سے کرو۔ اسی کے تحت ملا علی قاری رحمہ فرماتے ہیں کہ مخصوص ایام میں مخصوص جانور کو بنیت تقرب یعنی ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ قربانی کے دن قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو محبوب نہیں، اور جو پیسے قربانی میں خرچ کیے جاتے ہیں اس سے زیادہ کوئی دوسرا روپیہ اللہ کو پیارا نہیں، اسے خوش دلی کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک میں نے بیان کی۔ مزید سنیے، ملا علی قاری رحمہ فرماتے ہیں کہ عید کے دن عبادات میں سے افضل عبادت قربانی کا خون بہانا ہے، اور یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے تمام اعضاء کے ساتھ بغیر کسی کمی کے ویسے ہی آئے گا جیسے دنیا میں تھا، تاکہ اس کے ہر عضو کے بدلے میں اسے اجر ملے یعنی قربانی کرنے والے کو، اور وہ جانور اس کے لیے پل صراط کی سواری ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی کی تفسیر میں جو ہے اس حدیث کے تحت مفتی احمد حیات خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں قربانی میں مقصود خون بہانا ہے، گوشت کھایا جائے یا نہ کھایا جائے، یعنی قربانی کرنے والا خود کھائے یا سارے کا سارا گوشت جو ہے وہ صدقہ کر دے، خیرات کر دے، ہبہ کر دے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص قربانی کی قیمت ادا کرے، غور سے سنیں، اگر کوئی شخص قربانی کی قیمت ادا کر دے یا اس سے دگنا تگنا گوشت خیرات کر دے، قربانی ہرگز ادا نہ ہوگی۔ اور کیوں نہ ہو کہ قربانی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی نقل ہے، انہوں نے خون بہایا تھا، سبحان اللہ، گوشت یا پیسے خیرات نہ کیے تھے، اور نقل وہی درست ہوتی ہے جو بمطابق اصل ہو، سبحان اللہ۔ اب کتنے بے وقوف ہیں وہ لوگ، ذرا غور کریں، جو کہتے ہیں کہ بھائی اتنی قربانی نہ کرو کہ اس کا گوشت ہی نہ کھایا جائے۔ اس بارے میں مفتی صاحب فرماتے ہیں اور اعمال تو کرنے کے بعد مقبول ہوتے ہیں، دوسرے اعمال ہم کرتے ہیں اس کے بعد قبول نہ قبول کا ہوتا ہے نا، لیکن یہ عمل کتنا عالی شان ہے کہ قربانی کرنے سے پہلے ہی، لہٰذا قربانی کو بیکار جان کر تنگ نہ کیا، یعنی تنگ دلی نہ کی جائے، قربانی کرنے سے پہلے ہی قبول ہو جاتی ہے، اسے بیکار جان کر تنگ دلی کے ساتھ اس سے آڑ نہ کی جائے، اسے چھوڑا نہ جائے، جبکہ بہت سے لوگ اس معاملے میں عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں،
انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب نے کتنے پیارے انداز میں ہمیں یہ ترغیب دلائی کہ قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کرنا افضل ہے۔ کوئی اس کی رقم دے دے یا کوئی اتنا گوشت خیرات کر دے تو وہ اس کے قائم مقام نہیں ہوگا۔ اب چونکہ قربانی کے جانور آ گئے ہیں نا، تو آج کا موضوع قربانی تو ہے ماشاءاللہ مختصر سا، لیکن خاص ایک اور توجہ لے کر آیا ہوں کہ آپ جو دنیا بھر میں اس وقت مجھے سن رہے ہیں، اور خاص طور پر مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو موجود حاضرین ہیں، غور کیجئے کہ ہمارے یہاں قربانی کے جانور آنا شروع ہو گئے ہیں، آ بھی گئے ہیں، اور یہ ذوالحجہ کا مہینہ آتا ہے تو خوشی کی دوڑ لڑ جاتی ہے۔ اس سے پہلے ہی ماشاءاللہ ایک تعداد میں لوگ جو ہے وہ قربانی کے جانور لے کر آ جاتے ہیں۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ ہم نے قربانی کا جانور لے تو آئے، اس کو سجایا بھی ہے، شریعت کے مطابق سجائیں، ہے نا، اور جو اس کی دیکھ بھال کا ہمیں حکم ہے وہ بھی کرنا ہے۔ لیکن ایک خاص بات جو میں عرض کرنے چلا ہوں وہ غور سے سنیں کہ ہم قربانی کے جانور کو لے آئے لیکن اب اس کا خیال نہ رکھیں، اس کی گندگی کو صاف نہ کریں، محلے کو پورا گندا کر دیں، اسی طریقے سے جو اس کی گندگی ہے اس کو روڈ پر پھیلا دیا جائے، دوسروں کے دروازوں پر ڈال دیا جائے، یا قربانی ہونے کے بعد اس کی جو علائش نکلتی ہے اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے، تو کتنی عجیب سی بات ہے۔ آپ نے 1,00,000 2,00,000 5,00,000 10,00,000 کا جانور لیا، غور کریں کہ اس جانور کو لینے پہ لاکھوں روپے خرچ کر دیے، اس علاقے میں گندگی پھیل رہی ہے، اس پر آپ نے چند ہزار روپے خرچ کر دینے ہیں۔ اگر چند ہزار خرچ کریں گے تو تعاون بھی نہیں پھیلے گا، بدبو بھی نہیں ہوگی، اور محلہ بھی صاف ستھرا رہے گا۔ آئیے ایک حدیث پاک سناتا ہوں میں آپ کو۔ حدیث پاک میں ہے اللہ پاک ہے، پاکی کو پسند فرماتا ہے، ستھرا ہے، ستھرے پن کو پسند کرتا ہے، کریم ہے، کرم کو پسند کرتا ہے، جواد ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو تم اپنے صحنوں کو صاف ستھرا رکھو اور یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ کرو۔ اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں ظاہری پاکی کو طہارت کہتے ہیں۔ جو ظاہری پاکی ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ طہارت کہتے ہیں، اور جو باطینی ہے پاکی اس کو طب کہتے ہیں، طیب کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ طیب کہتے ہیں۔ اور ظاہری باطینی دونوں پاکیوں کو ملا کر کیا کہتے ہیں؟ نظافت، نظافہ اس کا نام ہے۔ یعنی اللہ پاک بندے کو ظاہری باطینی پاکی کرنا یہ پسند فرماتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ ہر طرح پاک رہے، جسم بھی پاک ہو، نفس بھی پاک ہو، روح بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، بدن بھی پاک ہو، اور اخلاق بھی۔ الغرض کہ ہر چیز کو پاک رکھے، صاف رکھے۔ اسی طریقے سے اقوال، افعال، احوال، عقائد سب درست رکھے۔ اللہ پاک ایسی نظافت کو ہمیں عطا فرما دے، یعنی ہمیں ایسی نظافت عطا کر دے کہ ہم ایسے ہو جائیں کہ ہمارا ظاہر بھی اچھا ہو، صاف ستھرا ہو، پاک ہو، اور ہمارا باطن بھی اچھا ہو، پاک ہو، صاف ستھرا ہو۔ تو لہٰذا نیت کیجئے کہ قربانی بھی کرنی ہے، قربانی کے لیے جانور بھی لانا ہے، لیکن صاف ستھرے علاقے، صاف ستھرے گھر، صاف ستھرے کپڑوں کا اہتمام کرنا ہے۔ بہت سے ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی کوشش کرتے ہیں اور وہ قربانی کی کھالیں بھی جمع کرتے ہیں۔ یاد رکھیں قربانی کی کھالیں جمع ضرور کرنی ہے، لیکن جسم پر جو آلودگی لگی ہے، اسی طریقے سے لباس پر لگی ہے، اسے صاف کر کے پھر آپ نے مسجد میں جانا ہے۔ ایسے ہی اسی حالت میں آپ مسجد میں چلے گئے تو گندگی بھی ہوگی، بو بھی پھیلے گی، اور گناہ کا کام بھی ہے۔ لہٰذا ہم نے قربانی بھی کرنی ہے، اس کے تمام لوازمات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھو، اور لباس اور بدن کی صفائی تو بہت ہی ضروری ہے۔
یہاں پر خاص طور پر جو یہود کا تذکرہ ہوا، مفتی صاحب لکھتے ہیں کیونکہ یہود اپنے گھر کے صحن صاف نہیں رکھتے تھے۔ سبحان اللہ، جب مسلمانوں کو یہ انداز دیا گیا کہ وہ قربانی کریں تو اپنے آپ کو بھی صاف رکھیں، اپنے گھر بار کو بھی صاف رکھیں، اپنے علاقے اور محلے کو بھی صاف رکھیں۔ خیال رہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے اور اس کا گوشت گھر لے جانے سے کام ختم نہیں ہوتا، بلکہ گلی وغیرہ کی صفائی بھی ضروری ہے، اور قربانی کے جانور کی جو غلاظت ہے وہیں چھوڑ نہ دیں، ادھر ادھر بھی نہ پھینک دیں، پڑوسیوں کے دروازے کے آگے بھی نہ ڈال دیں، اس کا اہتمام کریں اور اس کی صفائی کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ قربانی اس قدر عالی شان فعل ہے، اور عید قرباں کی اس مسرت موقع پر تمام عالم اسلام کو ایک چھوٹی سی فریاد پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنے گھر، گلی، محلے اور ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں اور اس پر بھرپور توجہ دیں، اور گلی محلوں کو گندگی اور بدبودار ہونے سے بچائیں۔ آج کے اس چھوٹے سے مدنی پھولوں میں یہ مدنی پھول لے کر حاضر ہوا کہ قربانی سے اعراض نہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ یار میں صدقہ کر دیتا ہوں اور قربانی کے برابر پیسے دے دیتا ہوں، قربانی کے برابر چلو گوشت خرید کے دے دیتا ہوں، نہیں، قربانی والے دن قربانی ہی کرنی ہوگی، اور انشاءاللہ الکریم ضرور کریں گے۔ انشاءاللہ صاحب استطاعت ہیں ان پر قربانی واجب ہے، اس کے مسائل سیکھنا ضروری ہیں۔ کہاں سیکھیں گے؟ آج کل تو بڑا عالی شان وقت گزر رہا ہے، روزانہ رات کو امیر اہل سنت ماشاءاللہ مدنی مذاکرہ فرما رہے ہیں، اور اس طرح کے بہت سے سوالات کے آپ جواب عطا فرما رہے ہیں۔ آپ آئیے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آ جائیے، دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کر لیجئے، نیک اعمال کے عامل بن جائیے، اور پھر مدنی مذاکروں میں شرکت کر لیجئے۔ اس کی برکت کیا ہوگی؟ انشاءاللہ آج کل تو حج کا ایام، حج کے سیزن ہے نا، اور ایام حج بھی آنے ہی والے ہیں، تو حج کا تذکرہ بھی ہوتا ہے مدنی مذاکرے میں، قربانی کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ تو آئیے، دعوت اسلامی کے تحت یہ جو مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے، یہ ہمیں بہت عالی شان صحبت مل رہی ہے، امیر اہل سنت کی صحبت سے فائدہ اٹھائیے۔ آپ چاہیں اپنا سوال بھی ریکارڈ کرائیں اور پھر اپنے سوال کا جواب بھی حاصل کیجئے۔ اللہ پاک ہمیں خوش دلی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے اور اس کا اہتمام کرنے اور اپنے محلے گلی کوچوں کو، گھر کو صاف ستھرا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ درد اپنا دے اس قدر یا رب، نہ پڑے چین عمر بھر یا رب، میری کس کا ہو پھر خطر یا رب، مجھ
کو کس کا وہ پھر خطے یا رب آستانے کا پہ رکھے منگتا آستانے کا پہ رکھے منگتا نہ پھرا مجھ کو در بدر یا رب نہ پھرا مجھ کو در بدر یا رب میرے جرم قصور پر تو نہ جا میرے جرم قصور پر تو نہ جا اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب اور اڑ کے پہنچوں لگ جائے ایسے پر یا رب میرے لگ جائے ایسے پر یا رب مرد و عورت گدا غریب و امیر مرد و عورت گدا غریب و امیر سب کی پوری مراد کر یا رب سب کی پوری مراد کر یا رب جان نکلے تو اس طرح نکلے جان نکلے تو اس طرح نکلے تیرے در پر ہو میرا سر یا رب اور قادری ہے جمیل اے غفار قادری ہے جمیل اے غفار سب گناہ اس کے عفو کر یا رب سب گناہ اس کے عفو کر یا رب درد اپنا دے اس قدر یا رب نہ پڑے والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن یا رحیم. اے کریم، تیرا کرم، تیرا فضل کہ تو نے ایک بار پھر ہمیں ذوالحجۃ الحرام کا مبارک مہینہ عطا کر دیا. اے اللہ، تو نے پیر شریف کے روزہ رکھنے کی سعادت بخشی. اے اللہ، سارے روزے داروں کے روزوں کو قبول فرما لے. اے اللہ، ہمیں اخلاص کے ساتھ مزید روزے رکھتے رہنے کی سعادت نصیب فرما. اے اللہ، اس مبارک عشرہ ذوالحجہ کو خوب عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا کر دے. مولا کریم، حاجیوں نے حج کے سفر کی کمر باندھ لی ہے. خوش نصیب حرمین طیبین پہنچ چکے، کچھ پہنچ رہے ہیں، کچھ پہنچنے والے ہیں اور کچھ انتظار میں ہیں. اے اللہ، جو انتظار میں ہیں ان کے بھی اسباب پیدا فرما دے. اے اللہ، جو مشکل میں ہے ان کی مشکل کو آسان کر دے. اے اللہ، حج مبرور عطا کر دے. اے اللہ، حج کا سفر نصیب کر دے. مولا، مدینہ دکھا دے. اے اللہ، مدینے کی حاضری عطا فرما دے. مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی باذوق بادب حاضری نصیب کر دے. مولا، ہمارے تمام دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما دے. ہمارے گناہ معاف کر دے. اے اللہ، ہماری حتمی مغفرت فرما دے. ہمارے ماں باپ کو بخش دے، بال بچوں کو بخش دے، بھائی بہنوں کو بخش دے، دوست احباب کو بخش دے. میرے آقا کی ساری امت کی بخشش فرما دے. مولا کریم، جو قرضوں میں پھنس گئے ہیں، اے اللہ قرضوں سے نکال دے. جو کاروباری مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو دور کر دے. اے اللہ، جن کی رقمیں پھنس گئی ہیں، اے اللہ ان کی رقمیں انہیں عطا کر دے. اے اللہ، جو کاروباری مشکلات میں ہیں ان کی کاروباری مشکلات کو دور کر دے. اے اللہ، جو گھروں میں ناچاکیاں ہیں محبت استوار کر دے. اے اللہ، ایسا کرم کر دے، گھروں میں امن کا گہوارہ بنا دے. ہمارے گھروں میں محبت الفت عام کر دے. اے اللہ، جو بے اولاد ہیں اولاد کی نعمتیں عطا کر دے. اے اللہ، جو اولاد والے ہیں ان کو اولاد کی خوشیاں نصیب کر دے. مولا کریم، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں رکاوٹیں دور کر دے. سب کے سنتوں بھرے رشتے عطا کر دے. مولا کریم، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے جو بے گناہ قیدی ہیں ان کو رہائی عطا کر دے. اے اللہ، جو جس طرح آزمائش کا شکار ہیں سب کی آزمائشیں پریشانیاں دور کر دے. اے اللہ، ایسا کرم کر دے ہم سب کو امیر اہل سنت کے ساتھ حج مبرور نصیب کر دے. حج کا سفر نصیب کر دے. مدینے کی حاضری نصیب کر دے. نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی. موت کے وقت سر ان کی چوکھٹ پہ ہو، دید ہوتی رہے تب نکلتا رہے. دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی. اے اللہ، ایسا کرم کر دے، ایسا کرم کر دے، خانہ کعبہ کا طواف نصیب کر دے. اے اللہ، ملتزم سے لپٹنا نصیب کر دے. جو نعمتیں تو نے عطا کی ہیں ہم سے زائل نہ فرمانا. اے قدرت والے، اے بزرگ، اے اللہ، جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ہم سے زائل نہ فرمانا. زوال نعمت سے بچا لینا. اے اللہ، اے اللہ، ذلت و رسوائی کی زندگی سے بچا لینا. اے اللہ، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اے اللہ، ہمیں نیک
نیک بندہ بنا دے، اے اللہ مخلص مسلمان بنا دے، ہر طرح کے ظاہری باطنی گناہوں سے ہماری حفاظت فرما لے، اے اللہ ہمیں نمازی بنا دے، 5 وقت نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا کر دے، اے اللہ روزے رکھنے والا بنا دے، نیک اعمال کا عامل بنا دے، دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کرنے والا بنا دے، اے اللہ ایسا کرم کر دے، خوش دلی کے ساتھ تیری راہ میں قربانی کرنے کی توفیق عطا کر دے، اے اللہ ہمیں قربانی کی سعادت نصیب کر دے، اے اللہ حقوق العباد کا خیال رکھنے والا بنا دے، اے اللہ ایسا کرم کر دے، ایسا کرم کر دے جب زندگی کا آخری وقت ہو پیارے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹھے مدینے میں ہو، کاش کہ ایسا کرم ہو جائے کہ آقا کے جلووں میں، آقا کے مبارک مدینے میں یہ روح نثار ہو جائے۔ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کی چوکھٹ پہ ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، بٹھی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی نبی امہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عاشقان رسول روزہ افطار کر لیں، کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ دعاؤں میں افطار کی رقتیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں، دعاؤں میں افطار کی